مساج سینٹر پہ پولیس کی ریڈ ہوئی ہے اور وہاں سے یہ لڑکیاں بھاگ رہی ہیں۔ کافی سارے لڑکے اور لڑکیوں پکڑے بھی گئے ہیں، لیکن کچھ لڑکیوں کو جو پہلے پتہ چل گیا تھا تو یہ بیک سائڈ سے جو مساج سینٹر تھا اس کی بیک سائڈ سے یہ لڑکیاں اپنی جان بچاتے ہوئے چھلانگ لگا کے تو یہ بھاگ چکی ہیں۔ تو ایسا آپ نے منظر کئی دفعہ پہلے بھی دیکھا ہوگا اور کئی دفعہ آپ نے سنا ہوگا کہ پاکستان میں مساج سینٹر بڑی تعداد میں بن رہے ہیں۔ بیریا ٹاؤن ہو گیا، مختلف جو سوسائٹیاں جو وی آئی پی سوسائٹیاں ہیں ان میں ایسے واقعات کافی زیادہ آتے ہیں۔ آج سے کچھ ٹائم پہلے جو بیریا ٹاؤن میں کافی زیادہ احتجاج بھی ہو رہا تھا اور یہ اسی بنا پر ہو رہا تھا کہ یہاں پر ایسے مساج سینٹر ہیں جہاں پر غلط کام ہو رہا ہے اور اس کو بند کیا جائے۔ تو کیونکہ یہ جو مساج سینٹر ہوتے ہیں تو انہوں نے باہر تو لیبل یہ لگایا ہوتا ہے کہ ہم مساج کرتے ہیں، اور مساج کرنا کوئی غلط کام تو نہیں ہے، لیکن اندر جہاں پر یہاں پر کافی کاروائیاں ہوتی ہیں اور اندر جو غلط کام ہوتا ہے۔ پاکستان کیونکہ اسلامی ملک ہے اور یہاں پر یہ ساری چیزیں اللیگل ہیں، لیکن پھر بھی بڑی تعداد میں گلی محلے سے لے کر تو آپ ایوانوں تک چلے جائیں، جدھر بھی آپ دیکھیں تو بڑی تعداد میں زنا خوری ہو رہی ہے، جس کے اوپر بہت کم لوگ آواز اٹھاتے ہیں۔ آئے دن ہم دیکھتے ہیں، چاہے وہ کوئی عام شخص ہو یا کوئی وی آئی پی شخص ہو، آئے دن ہم دیکھتے ہیں کہ ایسے واقعات سامنے آتے ہیں، بچوں سے لے کر بوڑھوں تک، مطلب کوئی بچہ نہیں ہے جو اس زنا خوری میں شامل نہ ہو، لیکن پھر بھی ہم آنکھیں بند کر کے اور اس سب کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ بہت کم لوگ ہیں جو اس پہ آواز اٹھاتے ہیں یا بات کرتے ہیں۔ ہم سب کو اس کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے، کیونکہ یہ جو زناکاری ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کا صرف منع نہیں کیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ اس کے پاس بھی نہیں جانا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اگر اپنے شرک کے بعد کوئی چیز سب سے بری لگتی ہے تو میری نظر میں وہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس چیز کا کہا ہے کہ اس کے پاس تک نہیں جانا، تو پھر وہ لوگ یہی کام کریں، اور پھر اس کی سزا دیکھ کر بھی یہی لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس چیز سے سخت ناراض ہوتا ہے۔ یہ جو مساج سینٹر میں یہ زناکاری ہوتی ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر جانور جو ہیں تو وہ کہیں پر بھی کھڑے ہو کے تو وہ زنا کرنا، مطلب اپنی جو خواہش ہے تو اس کو پورا کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ آپ نے ان کو یہ نہیں حیا نہیں دیکھی ہوگی، جانوروں میں کوئی رشتے نہیں ہوتے ہیں، کوئی حیا نہیں ہوتی ہے، ان کو جدھر بھی دل آتا ہے تو وہ اپنی جو پوری کرتے ہیں خواہش جو ہوتی ہے۔ لیکن انسانوں کو اپنے مہذب معاشرے میں یہی دیکھا ہے کہ انسانوں ہم نے ہمیشہ سے یہی دیکھا ہے کہ انسان ایک چار دیواری کے اندر چھپ کے یہ کرتا ہے، اگر وہ لیگل طریقے سے بھی کر رہا ہے تو بھی وہ چھپ کے کوشش کرتا ہے، کوئی اس کو دیکھے نہ۔ لیکن کیا وجہ ہے کہ یہ اتنا زیادہ عام ہو چکا ہے ہمارے معاشرے میں، جہاں پر ہر مطلب 2 گلیاں چھوڑ کے تو مسجد موجود ہے، جمعے کو واعظ ہوتا ہے، اس کے علاوہ 5 ٹائم نماز ہوتی ہے، اور سب مطلب ہمارے گھروں میں یہی سکھایا جاتا ہے کہ زنا کے پاس نہیں جانا، چھوٹے بچے سے لے کر تو بڑے تک ہم یہی کہتے ہیں کہ یہ ایک غلط کام ہے، لیکن پھر بھی ہمارے معاشرے میں یہ ایک عام چیز بن رہی ہے اور یہ اتنی زیادہ ہو رہی ہے۔ مساج سینٹر ہوں، کئی جگہ آپ جو ہاسٹل ہوں، کئی اور مطلب ہزاروں چیزیں ایسی جگہ موجود ہیں جہاں پر یہ زنا وغیرہ ہو رہا ہے اور سرعام ہو رہا ہے، لیکن پھر بھی ہم اس کو مطلب اس کو روکنے میں ناکام ہیں۔ کیونکہ یہ بااثر لوگ ہیں اور باقاعدہ سے ایک منظم طریقے سے اس کو چلایا جاتا ہے، اور بااثر لوگ اس میں شامل ہوتے ہیں تاکہ ان کو کوئی چھیڑ نہ سکے۔ شخص کی یہ ضرورت بن چکی ہے کہ اگر اس کو گھر میں جو اپنی بیوی سے اچھی طرح سے وہ سیٹسفائیڈ نہیں ہوتا تو وہ باہر ایسی جگہوں پہ جاتا ہے جہاں پر اس کو نہ صرف گپ شپ بلکہ پوری طرح سے اس کو وہی ماحول ملتا ہے جو اس کی بیوی کو ہونا چاہیے۔ اس میں چند لوگوں سے ریکویسٹ کروں گا، سب سے پہلے عورتوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ کی اگر شادی ہو چکی ہے، آپ کا ہسبینڈ ہے، تو آپ کم از کم اتنا کریں کہ اپنی جو ہسبینڈ ہے تو اس کے لیے تیار ہو جایا کریں۔ جتنی تیار ہو کے آپ باہر جاتی ہیں تو اتنی تیار ہو کے آپ اپنے ہسبینڈ کے لیے بھی تیار ہو جایا کریں تاکہ اس کو باہر جانے کا موقع نہ ملے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کے بچے ہیں، آپ کے گھر میں ایسا ماحول ہے جس کی وجہ سے آپ کے جو ہسبینڈ ہے اس کو باہر جانا پڑتا ہے، کیونکہ باہر جب وہ جائے گا تو کیا ماحول کیا ہوگا؟ جو اس جیسے مساج سینٹر میں جاتے ہیں تو وہاں پر ماحول کیا ہوتا ہے؟ میوزک ہوتا ہے، جو عورت جو لڑکی ہوتی ہے تو وہ آدھ ننگی ہوتی ہے، اس کے علاوہ وہ آپ کو میٹھی میٹھی باتیں کرے گی،
تو یہ ساری چیزیں آپ گھر میں بھی کر سکتی ہیں، جو آپ کے لیے لیگل طریقہ ہے. آپ کی بیوی ہوگی تو وہ آپ کے لیے یہ ساری چیزیں کر سکتی ہے، اور اس کو کرنا بھی چاہیے تاکہ آپ کی جو نیت ہے تو وہ خراب نہ ہو اور باہر آپ منہ نہ ماریں. اس کے علاوہ مردوں اور اس کے علاوہ علماء حضرات، ان سب سے ریکویسٹ کروں گا کہ ہر دوسری گلی میں مسجد ہونے سے ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہو رہا. ہمارا معاشرہ اگر دن بہ دن خراب ہوتا جا رہا ہے، بچوں کے ساتھ زیادتیاں، بڑوں کے ساتھ زیادتیاں اور سرعام جو زنا خوری ہو رہی ہے، تو اگر یہ کام نہیں ہو رہی ہے، دن بہ دن بڑھ رہی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے جو ممبر ہیں تو وہ یہ کام نہیں کر رہے ہیں، وہ اس طرح سے کام نہیں کر رہے ہیں، اس وجہ سے یہ ساری چیزیں بڑھ رہی ہیں. تو کوشش کریں کہ ممبر سے آواز اٹھائیں، اور باقاعدہ سے صرف آواز نہ اٹھائیں، اس کے لیے عملی کام کریں. اور عملی کام صرف یہی ہے کہ جوان لڑکے لڑکیوں کی شادیاں کروائیں، جو یونیورسٹیوں کے جو ماحول ہیں تو ان سے اپنے بچوں کو کنارہ کشی کروائیں، اور اس کے علاوہ اپنے جو ارد گرد اگر ایسا کوئی ماحول ہے تو کوشش کر کے تو اس کو ختم کروایا جائے، ان کی جو ضروریات ہیں ان کو پورا کیا جائے. اکثر جو بات ہوتی ہے جب ایسے لوگوں سے، تو وہ کیا کہتے ہیں کہ ہمیں پیسوں کی ضرورت ہے جس کی وجہ سے ہم یہ کر رہے ہیں، اس کام میں پیسہ بہت زیادہ آتا ہے اس لیے ہم یہ کر رہے ہیں. تو اگر کسی کو پیسوں کی ضرورت ہے اور وہ اس وجہ سے نکل کے باہر یہ کام کر رہا ہے تو اس کی ضرورت کو پورا کیا جائے، نہ کہ آپ مسجدیں بنائیں، نہ کہ آپ یونیورسٹیاں، کالج، اسکول ایسی چیزیں بنائیں، بلکہ آپ انسانوں پہ خرچ کریں تاکہ انسان بہتری کی طرف جائیں. جب انسان بہتری کی طرف جائیں گے تو خود بخود یہ ساری چیزیں بنتی جائیں گی. کروڑوں روپے لگا کے تو مسجدیں بنائی جاتی ہیں جہاں پر ایک ٹکے کا بھی کسی کو فائدہ نہیں ہوتا، تو دوسری سائڈ پورا ایک معاشرہ، محلہ، گلی سب برباد ہو چکا ہے، لیکن وہاں پر آپ 1 روپیہ خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں. کیوں؟ کیونکہ ہمارے واعظ جو تھے تو انہوں نے ہمیں یہی سکھایا کہ آپ مسجد بنائیں گے تو آپ کو ثواب ملے گا، چاہے گلی محلے میں کسی کی ماں بہن کی عزت لوٹتی جائے اس پہ آواز نہیں اٹھائیں تو وہاں پر آپ کو ثواب ملے، گناہ ملے، کوئی اس پہ بات نہیں کرتا. تو خدا را ہاتھ جوڑ رہا ہوں کہ ایسے واقعات روز آپ دیکھتے ہیں، کوشش کر کے اس پہ آواز اٹھائیں.